مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص، استقامت، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج سلسلے کی ابتدا میں کچھ ضروری آداب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ان آداب کے پیش نظر ہم نے روحانی علاج پر عمل کرنا ہے اور آداب و وظائف پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ دیکھیں ہر چیز کے کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب کا، ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عمل دیکھ لیں، کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو اس کے کچھ نہ کچھ احتیاطیں، شرائط اور آداب ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی علاج کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ہم تو وظائف بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روحانی علاج کے پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، ہمارا تو مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ہم بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق نہ پڑھ رہے ہوں، جو شرائط، جو احتیاطیں ہیں، جو آداب اور آداب و وظائف کے ہیں، ہم ان آداب کے مطابق اپنے معمولات پورے نہ کر رہے ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے حوالے سے کچھ آداب، کچھ احتیاطیں، کچھ شرائط اور آداب و وظائف کی وہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہر عمل کرنے والے پر لازم ہے، ہر عمل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان آداب کے مطابق، ان شرائط کے مطابق وظائف پڑھے۔ وہ وظائف، ان کے شرائط اور آداب کیا ہے ناظرین؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہماری اولاً یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہر عمل یا وظیفہ کرتے وقت نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور نیاز مندی کا ہم اظہار کریں۔ عاجزی کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ پڑھے تو نہایت ہی عاجزی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نیاز مندی کا اظہار کریں۔ اور اولاً ہماری نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھوں گا، یہ عمل جو میں کروں گا مولا میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کروں گا۔ پھر ایک اور بات کہ ہر عمل اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ فوائد حاصل ہوں، اب آپ کو ہم نے کوئی وظیفہ بتایا، کوئی روحانی علاج بتایا، کوئی آپ کو عمل بتایا کہ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ حسب توفیق کچھ نہ کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ دے دیں، خیرات کر دیں۔ اچھا، یہاں ایک مشورہ یہ بھی میں دیتا چلوں ضمناً کہ الحمدللہ عز و جل آپ اس نیت کے ساتھ، صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ چاہیں تو ان پیسوں کی مکتبۃ المدینہ سے کچھ مدنی رسائل حاصل کر لیں، کچھ کتابیں لے لیں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما کر آپ وہ بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات یہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر ہر وظیفے اور ہر عمل کے اول و آخر درود پاک کا بھی ورد ہونا چاہیے۔ ہر عمل سے پہلے جو بھی وظیفہ پڑھیں تو اس سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ پھر ایک اور بات، وظیفہ کرنے کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے نا، ہم اپنے جائز مقاصد کے لیے جو بھی دعا کریں تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگ کر بس نہ کر دیں، بلکہ بار بار گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ زہ نصیب اشکباری کرتے ہوئے اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں۔ صرف ایسا نہیں کہ ایک دفعہ وظیفہ پڑھا اور ایک دفعہ دعا کی، بس بار بار دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ پھر جہاں تک ہو سکے ہر دعا اور ہر وظیفہ
جو بھی عملیات آپ کو بتائے جاتے ہیں، دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو ان تمام اوراد و وظائف کو، ان دعاؤں کو، ان عملیات کو کوشش کر کے آپ تنہائی میں پڑھیں، اکیلے میں، جہاں تک ممکن ہو سکے تنہائی اختیار کریں، جہاں نہ کسی کی آمد و رفت ہو اور نہ کوئی آواز دینے والا موجود ہو، تنہائی میں بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ اور گھڑ گھڑا کر پھر آپ یہ عمل کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ یکسوئی ملے گی اور دل جمائی ہماری رہے گی وظیفہ پڑھنے کے دوران۔ اسی طرح کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز کوئی عمل نہ کرے، نہ کوئی وظیفہ پڑھے، کہ خود از خود مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پھر جب وظائف کا ہمارا اہتمام ہونا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صبح و شام کے اوراد و وظائف پڑھنے ہیں اور دعائیں پڑھنی ہیں، تو وظائف پڑھنے کے دوران کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی عمل کریں یا وظیفہ پڑھیں تو اس دوران کھانا کم کھائیں، غذا ہماری سادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، کیونکہ پیٹ بھرے لوگ یہ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم ہوتے ہیں۔ پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، پھر وہ دل جمائی نہیں مل پاتی۔ خالی پیٹ آپ عبادت کریں، وظائف پڑھیں، ایک روحانیت الحمدللہ سے حاصل ہوگی۔ بعض اوقات جب پیٹ بھر جاتا ہے نا، سستی چڑھ جاتی ہے۔ جب سستی چڑھ جائے گی تو پھر وہ وظیفہ پڑھنے کے دوران جس روحانی علاج پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں ہمیں پھر وہ لذت اور وہ جو روحانیت ملنی چاہیے نا، وہ نہیں ملے گی۔ تو بہرحال ناظرین، یہ تمام اوراد و وظائف کی جو احتیاطیں، جو شرائط آپ کو بیان کی گئیں، تو ان احتیاط کے مطابق، ان شرائط کے مطابق ہم اپنے معمولات پورے کرنے چاہیے، وظائف پڑھنے چاہیے، تو الحمدللہ عز و جل پھر ان کی تاثیریں، پھر جو ہمیں فوائد حاصل ہونے ہوتے ہیں، پھر الحمدللہ عز و جل وہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور پھر بھی آخری بات، پھر بھی اگر ہمارا کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو ہم نے شکوہ شکایت میں نہیں پڑھنا، بے صبری میں نہیں پڑھنا، ہم نے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے کہ یا اللہ پاک ہر حال میں، ہر دم، ہر لمحے تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ جو احتیاطیں، جو شرائط، جو آداب آپ کو بیان کیے گئے، جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں تو ان احتیاطوں کے مطابق، ان شرائط کے مطابق آپ اپنے وظائف کو پورے کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پھر دیکھیں الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر ایک اور اہم بات یہ کہ تلفظ بھی درست ہونے چاہیے، قواعد و مخارج بھی درست ہونے چاہیے۔ بعضوں کا ہم تو اپنے گمان میں صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی تلفظ کی غلطیاں، کبھی زبر زیر پیش کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مخارج کی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح کی بھی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ تو قواعد و مخارج بھی درست ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج۔ اگر طاقتور دشمن سے اپنی جان و مال کا خطرہ لاحق ہو تو ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 421 مرتبہ اول آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حفاظت کے حوالے سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دشمن کے شر و فساد سے محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد 421 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، تو یہ تھا دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی دشمن پیچھے لگ جائے، حاسدین پیچھے لگ جائیں، نقصان پہنچانے والے آپ کے پیچھے لگ جائیں، تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل دشمنوں کے شر سے، ان کے نقصان پہنچانے سے الحمدللہ عز و جل ہم محفوظ رہیں گے۔ اور جو ہمارا اصلی دشمن ہے، اس سے بھی بچنے کے ہمارے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے۔ ہمارا جو دشمن ہے، شیطان کے خلاف
جنگ جاری رہے گی۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اپنے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ علماء کرام نے، بزرگان دین نے ایسے اور وظائف بیان فرمائے ہیں کہ یہ وظائف، یہ دعائیں اگر پڑھی جائیں تو شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک شجرہ شریف میں بھی الحمدللہ عز و جل ایک عمل یہ تحریر فرمایا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ عالیہ نے کہ جو کوئی نماز فجر کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھ لے تو پورا دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور شیطان اگر اس سے کوئی گناہ بھی کروانا چاہے تو گناہ نہ کروا سکے گا۔ تو شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیے گا، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی قول سلسلے میں شامل کرنے کا۔ قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے گا۔ میرا نام ہے محمد قاسم، میری والدہ کا نام ہے نسیم مائی۔ میرا کام چلتا چلتا بند ہو جاتا ہے، میں بالکل سمجھ نہیں آتی، تھوڑا بہت چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، سارا کر کے بتائیں۔ کام نہیں چل، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں قاسم بھائی آپ کا، اور پڑھنے کے لیے وظائف بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ جی عبدالرحیم نام ہے میرا، والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے اور کاروباری مسائل کا شکار ہوں۔ ابھی کوئی حالات سمجھ نہیں آ رہے تو پلیز ذرا استخارہ کر کے کچھ بتائیے گا کیا معاملات ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں آپ کا بھی استخارہ۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ بھائی کا استخارہ کرانا، اس کی عمر ہے 37 سال، اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ بھائی کا نام محمد سرفراز ہے، والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ بھائی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹیں ہیں۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بھائیوں کے بھی رشتوں میں رکاوٹیں، تو کسی کے بہنوں کے، تو کسی کے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ چلیں ناظرین انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا، اور کماروں کے لیے یعنی جن لڑکوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، آج ایک خاص تعویذ انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو بتائیں گے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ عز و جل رشتے بھی آپ کے ہو جائیں گے، نیک صالح رشتے ملیں گے اور شادی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے۔ ایک تعویذ آپ نے بنانا ہے، وہ کیسے بنائیں گے تو سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے اپنے، چند کالز لینے کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ جی نام ہے طاہرہ بی بی، والدہ کا نام ہے امیرہ بی بی۔ تقریباً 4-5 جو ہے نا ماہ سے ان کو مسئلہ ہے، دوائیاں بہت زیادہ لے رہے ہیں، دماغ کا مسئلہ ہے، لکوا بھی ہوا ہے دونوں سائڈوں پہ، چیک کروایا باہر سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلا دیں۔ میرا نام ممتاز علی ہے اور والدہ کا نام خورشید بی بی۔ عرصہ 25 برس سے کمر اور ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، ہر قسم کا علاج کروایا ہے لیکن آرام نہیں آ رہا ہے، برائے مہربانی استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں۔ ممتاز علی نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ اچھا یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بنت یوسف، پلیز مجھے رسولی ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج بتاتے، جسم میں بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں، گٹھلیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، گلوں میں نکل آتی ہیں اور اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے، تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں جسمانی رسولیاں ختم کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولی یا کسی بھی ایسے مرض کہ جس کا علاج نہ ہو رہا ہو، کافی علاج کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے 76 مرتبہ 76 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 76 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی جو رسولی کا مرض ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مرض ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس کے علاوہ ایک اور بھی عرض ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستے پر تشریف لے جائیے اور وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے، کہ تعویذات کی بڑی برکتیں ہیں۔ تعویذ لیجئے، پینے کا تعویذ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ اگر زیادہ پرانا ہے تو اس کے لیے پلیٹوں کا ایک کورس کرایا جاتا ہے، 40 دن کا ایک کورس ہوتا ہے، تو آپ روحانی علاج کے بستے پر تشریف لے جائیے اور ان کو اپنا یہ مسئلہ بتائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات بھی دے دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی جو وظیفہ آپ کو عرض کیا گیا ہے
76 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु ये भी पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो ये खुद पढ़ें, इसके मुताबिक अमल करें। अच्छा, ये इस्लामी बहन ने मैसेज किया था, तो इस्लामी बहनों के भी रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं? इस्लामी बहनों के रूहानी इलाज के बस्ते, इस्लामी बहनों के जो इज्तिमात होते हैं वहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से तरकीब है, लेकिन अगर उनका ऐसे उनके इलाके में या उनकी जगह पर इस्लामी बहनों का इज्तिमा नहीं होता या करीब ऐसे कोई सहूलत नहीं है तो फिर इस्लामी भाई के ज़रिए इस्लामी भाइयों के बस्ते से ये ले सकते हैं। सही। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने महरम को आप भिजा दें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया भर में रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं जहाँ से आप तावीदात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने मैसेज किया है, आप अपने घर के किसी महरम को भिजा कर ये तावीदात अत्तारिया मंगवा लीजिए। और रूहानी इलाज के बस्तों पर प्लेटों वाला कोर्स भी होता है, तो ये प्लेटें भी लिखवा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। ये हमारे पहले कासिम भाई, आपने जो अपना मसला बयान किया कि मुझे काम के हवाले से काफ़ी परेशानी है, काम मेरा बंद हो चुका है, चल नहीं रहा। तो अव्वलन देखें, एक बात याद रखिएगा, आपका इस्तिखारा किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह पाक का शुक्र है। कोई ऐसा रूहानी मसला, कोई बंदिश, कोई अमलियात, कोई असरात वगैरह, कोई रूहानी मसला आपके साथ नहीं आ रहा। वक्ती तौर पर आजमाइशें हैं, आप हिम्मत नहीं हारें, कोशिश अपनी जारी रखें, मेहनत करें, खूब मेहनत करें और दियानतदारी के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने मामलात को लेकर चलेंगे ना, अल्लाह पाक की रहमत से कामयाबी नसीब होगी। एक अमल मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जो आपकी काम की जगह है, जो आपके कारोबार की जगह है, तो आप एक सादे से कागज़ पर 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप या किसी से लिखवा कर आप अपनी दुकान पर लटका दें। उसका फ्रेम बनवा कर या उसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा कर आप अपनी दुकान में लटका दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका काम चलेगा और उसमें बरकत भी रहेगी और शैतान का गुज़र भी नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और आपके लिए भी मेरा एक मशवरा है और दीगर नाज़रीन के लिए भी जो कारोबारी मसाइल में घिरे हुए हैं, जो आजमाइशों में हैं, तो देखिए, अव्वलन सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है फ़राइज़ की पाबंदी, फ़राइज़ व वाजिबात की हमारी पाबंदी होनी चाहिए, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे अब्दुर रहीम, आपने भी इसी तरह का मसला बयान किया था कि कारोबारी मसाइल आ रहे हैं, तो आपके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है। ये भी मुमकिन होता है, ऐन मुमकिन है कि नज़रें लग जाती हैं, अच्छा खासा काम चलता हुआ फिर एकदम बैठ जाता है, रुक जाता है, मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, तो ये वजह भी हो सकती है। तो नज़र बद का भी इशारा है, आप अपनी नज़र भी उतरवाएं। और एक अमल मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कारोबारी मसाइल के हल के लिए, वो ये कि नमाज फ़जर के बाद आप 300 मरतबा पढ़ेंगे या वहाबू या वहाबू या वहाबू, नमाज फ़जर के बाद 300 टाइम्स 300 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ने का मामूल बनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा आपके लिए भी और आपसे पहले हमारे जिन इस्लामी भाई ने कॉल की थी वो भी, और बिलअमूम हमारे तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन। वो ये कि देखिए, हम सूरतुल वाक़िया की भी कसरत करें, रोज़ाना कम अज़ कम एक मरतबा नमाज मगरिब के बाद, नमाज इशा के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ें। ऐसा अमल है नाज़रीन ये कि जो सूरतुल वाक़िया पढ़ने का आदी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो तंग दस्ती से महफूज रहेगा, फ़क़्र व फ़ाक़ा से महफूज रहेगा। ये बाकायदा तालीम दी गई है इस चीज़ की कि अपनी औलादों को भी आप सूरतुल वाक़िया सिखाओ, तो खुद भी हम पढ़ें, अपने बच्चों को भी हम इसकी तालीम दें कि सूरतुल वाक़िया याद करें, फिर आप अपने बच्चों की भी तंग दस्ती से, फ़क़्र व फ़ाक़ा से बिल्कुल बेखौफ हो जाएं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए, दुनिया और आखिरत में बरकत नसीब फरमाए। तो सूरतुल वाक़िया की भी आपने तिलावत करनी है। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने शायद अपना बताया था या अपने घर वालों के हवाले से बताया था कि दिमागी मसला है और लकवे की भी शिकायत है। तो देखिए, अगर किसी के साथ दिमागी मसला हो, दिमागी अमराज में मुब्तला हो चुका हो, नफ्सियाती मरीज़ कोई हो चुका हो, तो ऐसा मरीज़ जो है ना, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, उसे वक्त देना, ये सारे लवासमात आप इख्तियार करें और नफ्सियाती तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत असर पड़ेगा, बेहतरी की तरफ आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ एक वजीफ़ा भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, इसके मुताबिक आप अमल कीजिएगा। देखिए, आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों कुल, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों को ये पढ़कर आप पानी पे दम करके उस नफ्सियाती मरीज़ को पिलाएं, दिमागी अमराज में जो मुब्तला है उसे आप पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तबीयत बेहतरी की तरफ आएगी। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो आपने मसला बयान किया था लकवा के हवाले से, तो जिसे लकवा की शिकायत हो चुकी हो,
لقوہ ہو چکا ہو. لقوہ کہتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس میں نا, بولنے میں, بات کرنے میں, گفتگو کرنے میں پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے نا, صحیح طرح الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی, تو لقوہ میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. جو مسلمان جو عاشقان رسول اس مرض میں مبتلا ہیں اور بالخصوص جنہوں نے قول کی ہے, اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو لقوہ جیسے موذی مرض سے محفوظ فرمائے, شفا نصیب فرمائے. اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ ایک نئی رکابی لیں گے. رکابی کسے کہتے ہیں؟ ایک پلیٹ کو, نہیں غیر استعمال شدہ آپ پلیٹ لیں. جیسے دیکھ یہ تو خیر پیالہ ہے, آپ پلیٹ لیں, ایک نئی پلیٹ آپ نے لینی ہے اور اس میں آپ لکھیں گے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ. کیا لکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ 11 مرتبہ آپ لکھ لیں, کسی بھی عام پوائنٹر سے, کسی بھی مارکر سے, کسی بھی قلم سے آپ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھیں. لکھنے کے بعد اب اس پلیٹ میں آپ پانی ڈالیں. یہ صرف اتنا ہی لکھنا ہے جتنا اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا, لا الہ الا اللہ, اسی طرح آپ لکھیں گے, اسی انداز سے لکھیں گے. اچھا اس میں تو خیر آپ کے سامنے زبر زیر پیش یہ لگے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ پلیٹ پہ لکھیں گے نا تو اس وقت زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے, بغیر اعراب لگائیں آپ نے لکھنا ہے. اچھا لکھنے کے بعد اب اس پلیٹ میں پانی ڈال کر اب آپ جو لقوہ کا مریض ہے نا, جسے لقوہ ہو چکا ہے, منہ ٹیڑھا ہو چکا ہے, اسے آپ یہ پانی پلائیں. روزانہ 1 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک پلیٹ میں 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھا, اب اس میں پلیٹ میں پانی ڈال کر آپ جسے لقوہ ہو چکا ہے آپ اسے پانی پلائیں. روزانہ 1 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پھر آپ دیکھیے گا, الحمدللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت. اچھا جب آپ یہ لکھیں نا تو یہ باوضو لکھنا ہے, آپ نے باوضو لکھیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی تاثیر میں فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے ممتاز علی, آپ نے نام بتایا تھا اور اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا, رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک تعویذ ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. پہلے تو استخارے کا جواب آپ سن لیجیے, آپ کے بھائی کا استخارہ کیا گیا, الحمدللہ عز و جل بہتری رشتوں کے حوالے سے کوئی بندش نہیں ہے. بعض اوقات ناظرین خود کبھی ہماری ذاتی طور پر ایسی ڈیمانڈ ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اپنے منشا کے مطابق, ہم اپنی چاہت کے مطابق رشتہ تلاش کر رہے ہوتے اور وہ پسند بھی نہیں آتا, تو یوں بھی بعض اوقات رکاوٹیں آ رہی ہوتی. بہرحال کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسی بندش وغیرہ کے بھی معاملات نہیں ہے. ظاہری معاملات کو آپ دیکھ لیں اور جہاں پر اگر خود کی کوئی کمزوری اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. ایک عمل چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, جو کنوارے ہیں, یہ بالخصوص لڑکوں کے لیے ہیں, جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے, شادی میں رکاوٹیں ہیں, تو آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں, ایک سادہ سا ایک کاغذ لے لیں آپ. سادے سے کاغذ پر اب آپ لکھیں گے یا حیو یا قیوم, یہ آپ لکھیں گے یا حیو یا قیوم, یہ آپ نے لکھنا ہے, یہ آپ کے سامنے اسکرین پر یا حیو یا قیوم, یہ آپ لکھیں ایک سادے سے کاغذ پر. اچھا سا لکھیں, اچھی نیتوں کے ساتھ لکھیں, اللہ پاک کے یہ مبارک اسماء ہیں, یہ آپ نے لکھنے. لکھنے کے بعد یہ لکھیں گے کتنی مرتبہ؟ 143 بار, 143 ٹائمز. 143 بار 143 ٹائم, اور یہ لکھ لیں آپ. لکھنے کے بعد اب جب آپ پورا لکھ لیں نا, لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا لیں. تعویذ بنا کر اب آپ جو کنوارے ہیں نا, تعویذ بنا کر اب اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر, کسی چمڑے میں سلوا کر یہ اپنے سیدھے بازو میں یہ باندھ لیں. انشاءاللہ عز و جل رشتہ بھی ہو جائے گا, شادی میں کیسی ہی رکاوٹ کیوں نہ ہو وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور شادی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے. اچھا دیکھیں لکھنے کا طریقہ کیا ہے, یہ لکھیں گے کیسے؟ اسکرین پر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یا حیو یا قیوم. اب اس میں جو دائرے والے حروف ہیں نا, ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. دیکھیں اس میں واو ہے, قاف ہے, نقطوں والا جو قاف ہے اس کا دائرہ دیکھیں آپ نوٹ کیجئے گا, کھلا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہے واو, اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. میم, اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب آپ اسی طریقہ کار کے مطابق لکھیں کہ دائرے والے حروف کے دائرے بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اب زبر زیر پیش لگانے کی اس میں حاجت نہیں ہے, تو آپ لکھ کر اس کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل آپ کے رشتے ہو جائیں گے. اچھا یہاں ایک بات میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں,
یہ بالخصوص جن کے استخارے کیے گئے، لیکن حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جو عمل بتایا نا ناظرین، یا حیو یا قیوم والا، تو یا حیو یا قیوم یہ اللہ پاک کی مبارک اسماء ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی برکتیں ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ ان مبارک اسماء کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ اسم اعظم میں سے ہیں۔ جی ناظرین، یہ اسم اعظم میں سے ہیں، یا حیو یا قیوم، آپ یہ دعا کریں اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے۔ یہ میسج ہے کہ میری ناک میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 19 ماہ پہلے آپریشن ہوا تھا، کچھ دنوں سے پھر سے جو ہے نا تکلیف ہونا شروع ہو چکی ہے، درد ہو رہا ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے کہ میری ناک کی تکلیف ختم ہو جائے۔ اچھا، ایک تو اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ ایک اور یہ میسج ہے کہ میرے کپڑے پھٹتے بھی ہیں، کبھی کبھی تو سینے سے پہلے ہی پھٹ جاتے ہیں، اور گھر میں پھل والا درخت اس طرح کا بھی سلسلہ ہے، درخت بھی ہے گھر کے اندر، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ یہ کپڑے جو پھٹ رہے ہیں یہ کپڑے بھی نہ پھٹیں، نقصان بھی نہ ہو۔ تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ جی، ایک تو انہوں نے جو ان سے پہلے ناک کی جو تکلیف تھی، ناک کا مسئلہ بتا، بعض اوقات ناک کی ہڈی بھی کسی کی جیسے بڑھ جاتی ہے تو سانس لینے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی۔ کیا عمل کیا جائے اس کے لیے؟ ان کے لیے تو یہ روحانی علاج ہے کہ کسی بھی ٹائم دن میں کسی بھی وقت 1000 مرتبہ یا حیو، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو کوئی اور یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے ناک کا جو مسئلہ ہے، جو تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ 1000 مرتبہ فرمایا، 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ دن میں ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا ہے؟ ایک ہی دفعہ عمل یہ کافی ہے، کچھ دن تک عمل کریں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بہتر۔ صحیح۔ اچھا، دوسرے جو کپڑے پھٹ رہے ہیں اور پہننے سے پہلے بعض اوقات کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیا عمل کیا جائے اس کے لیے؟ کپڑے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح 3 آخری کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک مرتبہ تینوں کل پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کریں۔ صحیح۔ ایک مرتبہ یہ عمل کریں، پھر دوسری مرتبہ یہی تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے یہ پھیر لیا کریں۔ تیسری مرتبہ بھی یہی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے یہ جو مسئلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سے بھی نجات ہو جائے گی۔ اگر بالفرض کسی نے جادو بھی کروا دیا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت۔ اچھا، جس کے کپڑے پھٹ رہے ہیں وہی یہ عمل کرے کہ گھر کے تمام افراد یہ عمل کرنا شروع؟ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہی کرے۔ اچھا اچھا، ایسا بھی کوئی عمل ہے کہ چلو یہ تو خیر اپنے اوپر پڑھ کر جو ہے نا یہ دم کرنے کا ہو گیا، کہ چلو کوئی ایسا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ پڑھ کر کپڑوں پہ بھی دم کر دیں، کپڑے بھی نہ پھٹیں، کپڑوں پہ بھی دم کرنے کے حوالے سے ہے کوئی دعا، کوئی ایسا وظیفہ؟ سورہ توبہ 1 مرتبہ پڑھ کے، سورہ توبہ 1 مرتبہ پڑھ کے اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ اپنے کپڑوں پہ یا اپنے جو دیگر قیمتی چیزیں ہیں اس پر دم کر دیا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ شیطان کے شر سے بھی حفاظت رہے گی اور چوری وغیرہ سے بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی اس کی۔ تو چلیں، جو پھر درزی ہیں جو کپڑا سینے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ بہترین عمل آپ نے ارشاد فرما دیا، وہ بھی اگر یہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور اسی بہانے تلاوت کرنے کا بھی ان کو ثواب مل جائے گا، کیونکہ جیسے اپنے سٹارٹنگ میں شروع میں فرمایا کہ جب جو بھی وظیفہ پڑھے، جو بھی روحانی علاج کرے اللہ کی رضا کے لیے ہو، جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ عز و جل ملیں گی۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک میسیج یہ بھی آیا ان کا کہ گناہ سے بچنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے کہ وظیفہ پڑھیں تو گناہوں سے بچ جائیں؟ جی بالکل ہے۔ جی، اگر تو کسی کے گناہوں کی عادت ہے، گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، تو ایک تو یہ عمل سورہ اخلاص جو آپ نے بتایا، سورہ اخلاص 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل دن بھر گناہوں سے محفوظ رہیں گے، شیطان گناہ نہیں کرا پائے گا۔ دوسرا یہ کہ ایک خالی گلاس یا ایک پیالہ لیں
جس میں پانی پیتے ہیں اور اسی میں ہو سکے تو اکثر اوقات پانی پیتے رہیں، اس گلاس میں یا پیالے میں 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور اسی میں پانی جو ہے صبح شام یا جب موقع ملے اسی میں پیتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بھی حفاظت رہے گی، اور اگر گندی عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی اللہ کے کرم سے۔ صحیح، اچھا عمل آپ نے ارشاد فرمایا۔ خود کیسے کریں؟ خود نہیں کر سکتے تو گھر کے جو سرپرست ہیں، گھر میں سے کوئی والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، جو بھی سرپرست ہیں گھر کے، وہ پڑھ کر سکتے۔ اچھا، اس کے لیے پیالہ، اب جیسے یہ پیالہ ہے میرے ہاتھ میں، ناظرین یہ دیکھیے گا 90 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا یا حمیدو پڑھیں، یا حمیدو پڑھ کر اب پیالے میں پہلے پانی رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، خالی پیالے پہ دم کر لے، بہترین۔ اب جب بھی پانی پئیں تو اسی پیالے میں پانی پئیں، انشاءاللہ اس دم کیے ہوئے کی برکت سے یہ کئی دن تک بھی یہ دم کیا ہوا چل سکتا ہے، تو اس دم کیے ہوئے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کو جو گناہوں کی بیماری ہے یا جو گندی عادتیں اگر اللہ نہ کرے ہیں تو انشاءاللہ اسے، یعنی ناظرین اس کو دیکھیں، بری عادتیں چھوڑنے کا، بری عادتیں چھڑوانے کا بہترین روحانی علاج، ایک خالی پیالے پر آپ دم کر دیں یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کر خالی پیالے پہ دم کر دیں۔ اب حکمت عملی کے ساتھ موقع محل دیکھ کر جو ہے نا اس پیالے میں پانی ڈال کر اس شخص کو آپ پلائیں کہ جس کی بری عادتیں نہیں جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل بری عادتیں بھی چھوٹ جائیں گے۔ اور دوسرا، گناہ سے بچنے کا سورہ اخلاص کے حوالے سے آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان وظائف پر بھی ہم عمل کریں، روحانی علاج پر بھی عمل کریں، اور اپنی صحبت پر بھی ہم ذرا غور کر لیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، نیک اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ عز و جل الصحبت مؤثرہ، یہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نیک بن جائیں گے، نمازیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نمازی بن جائیں گے، تلاوت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیکیاں کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم بھی نیکیاں کرنے والے بن جائیں گے، تلاوت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اپنی صحبت پر بھی، اپنی گیدرنگ پر بھی ہم ذرا نظر دوڑائیں، برے لوگوں کی صحبت سے، ان کی دوستیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائیں گے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع تو اس میں اول تاخیر شرکت کی نیت کریں، مدنی چینل ہم اپنے گھر کے اندر آن کریں، چلائیں، دکھائیں، بچوں کو جمع کر کے دکھائیں۔ یہی عرض کروں ناظرین، دیکھیں آج ایک تعداد ہے کہ جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکی، اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات پر، ان پر کہ الحمدللہ عز و جل نوجوانوں کی آپ نے اصلاح فرمائی ہے۔ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد، تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بچوں کو دکھائیں۔ آپ کی بات اگر نہیں سنتے تو انشاءاللہ عز و جل ولی کامل کے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ان کے دلوں میں پیوست ہو جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کی، بچوں کے بچوں کی الحمدللہ عز و جل اچھی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ الیکٹرانک مبلغ آپ کا اپنا مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں بچوں کی تربیت کرے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں، کافی ساری کال ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام طارق ہے اور میری والدہ کا نام نور بانو ہے۔ سر مجھے اپنے کام کے بارے میں معلوم کرنا ہے، میرے 6-7 مہینوں کا کام وغیرہ نہیں لگ رہا۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پر بہت قرض ہے، اللہ پاک بارک قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ اس کا وظیفہ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری پھپھو کا نام ریحانہ مائی ہے اور ان کی والدہ کا نام سرور بی بی ہے۔ ان کے سر میں بچپن سے شدید درد ہے، روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں۔ بچپن سے درد ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل، اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ نام زین العابدین ہے، میری عمر 11 سال ہے، مجھے الرجی ہوتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دو۔ صحیح، جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد سعد ہے، میری والدہ کا نام زیب ہے، اور استخارہ کر دیں کہ ان کی ہمیشہ نا طبیعت خراب رہتی ہے، اور میرے نانی کا نام میرومئی ہے، اور جو میرے نانا ہیں ان کا نام محمد حسین ہے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ شادی میں رکاوٹ ہے، میں نے استخارہ کروانا ہے اپنا شادی کے بارے میں۔ میرا نام محمد معین ہے اور والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جناب عرض یہ تھی کہ
بچوں کی امی کو مسئلہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے نا ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، کافی عرصے سے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر وہ پڑھتی نہیں، وہ ڈر کے مارے رک جاتی ہیں۔ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، اور استخارہ بھی کر دیں۔ ان کا نام ہے سائمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے محمونہ۔ اب نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ڈر نہ لگے، اس کا وظیفہ نماز ہی ہے۔ آپ گھر والوں کو کہیں کہ نماز ہی پڑھیں، ان کا ڈر خود ہی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ میر علیہ سنت نے ایک روحانی علاج 40 روحانی علاج رسالہ میں بیان فرمایا ہے کہ جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، کیونکہ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو یقیناً اکیلے ہوں گے، اس وجہ سے ان کو ڈر لگتا ہے، تو جب جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تو اس کو چاہیے کہ 1001 مرتبہ یا واحدو 1001 مرتبہ پڑھ کے اکیلے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اچھا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اکیلے میں ان کو ڈر بھی نہیں لگے گا، اور خوف ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، خود اعتمادی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اچھا، وظیفہ پڑھنا بھی نماز کے بعد ہی ہے؟ جی، نماز کے بعد ہی پڑھ لیں۔ نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں 1001 مرتبہ یا واحد، اور بالکل اکیلے میں، تنہائی میں۔ اکیلے ہونے کا، تنہائی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل لائٹیں بند ہوں، بالکل اندھیرا کر کے، اور بالکل سناٹے میں، بالکل رات کی تاریکی میں۔ اکیلے میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کسی کے آمد و رفت نہ ہو، کسی کی چہل پہل نہ ہو، تو یوں تنہائی میں، یوں اکیلے آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، روحانی علاج کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ جسمانی بعض اوقات دیکھا ہوگا اپنی الرجی ہو جاتی ہے، تو یہ زین العابدین نام انہوں نے بتایا تھا کہ الرجی ہو چکی ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ الرجی کے لیے ایک تو ان کے لیے روحانی علاج یہ پیش خدمت ہے، سورہ مومنون پارہ 18، سورہ مومنون کی آیت نمبر 14، یہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی الرجی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی الرجی جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ الرجی کے لیے ایک پانی کا گلاس لیں یا پیالے میں پانی بھر لیجئے، اور 1000 مرتبہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیجئے، اور وہ پانی آپ وقفے سے پورا دن پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کی الرجی ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ لیکن جب بھی وظیفہ پڑھیں تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی وہ وظیفہ آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ اچھا، یہ ایک اور قول تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پھپھو ہیں، تو پھپھو کے جو ہے نا بچپن سے ہی سر میں درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب اس کا ہے کوئی وظیفہ کہ سر کا درد؟ ایک خالی کاغذ لیں، وائٹ کاغذ لیں، اور اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں 1 مرتبہ، اس کا تعویذ بنا لیں، اور بسم اللہ اس طرح لکھنی ہے کہ جو دائرے کھلے رکھنے ہیں، جیسے میم کا دائرہ ہے اس کو کھلا رکھنا ہے، اسی طرح جو عربی رسم و خط میں لکھیں گے، اور یہ ہا اللہ اس میں جلالت کا جو ہا ہے یہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو 1 مرتبہ ایک وائٹ کاغذ پر، صاف کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کو تعویذ بنا لیجئے، اور ان کے دوپٹے میں، جو دوپٹہ وہ پہنتے ہیں، جب دوپٹہ چینج کریں تو وہی تعویذ اس دوپٹے میں رکھ لیا کریں، اور سر کی ایسی جگہ پر رکھیں یعنی دوپٹے کا وہ حصہ جو ہے سر کے بیچ میں آئے، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دن یہ عمل کرنے سے ان کے دائمی سر کا درد انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کو ہلکا بھی نہ لیں، کمزور نہ لیں، بچپن سے سر میں درد ہو رہا ہے تو کسی اچھے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے، اور اس کے ظاہری معاملات پر بھی غور کیجئے گا۔ بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ سر کا درد یہ رہتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج کے بستوں سے اپنے کسی محرم کے ذریعے تعویذات عطاریہ بھی منگوا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے طارق بھائی تھے، آپ نے کہا کہ کام کا مسئلہ ہو رہا ہے، کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام ہی نہیں مل پا رہا۔ دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ہے آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، کوشش اپنی جاری رکھیں نا۔ آزمائشیں ہوتی ہیں بھی زندگی کے ساتھ ہی ہیں، اور ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ آزمائشیں، کچھ نہ کچھ پریشانیاں یہ لگی رہتی ہیں نا۔
بس ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، آپ اولاً فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی نماز کے بعد، یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں لے لیں کہ نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اچھا، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائمز یا لطیفو پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ جو عمل ہے نا ناظرین، یہ ہے ملازمت ملنے کا، جاب ملنے کا روحانی علاج۔ تو جو بیچارے آزمائش میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، جاب نہیں مل پا رہی، جاب کے لیے جاتے ہیں تو بات نہیں بن پاتی، یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ سمجھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے سعد نام بتایا تھا آپ نے اپنا، اور والدہ کے حوالے سے فرمایا تھا آپ نے کہ والدہ کا استخارہ کرنا ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بعض اوقات جسمانی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو بیماری کا اشارہ ہے، کوئی ایسے عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، انشاءاللہ سمجھ طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یا مؤمنو، آپ کی والدہ نے 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ سمجھ شفا حاصل ہوگی۔ شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے یہ میسیجز ہیں۔ یہ ہمارے زبیر سعید بھائی، آپ نے میسج کیا، کمنٹس کیا کہ بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں، دبئی جانے کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے اور جانا بہتر ہے یا نہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ گھر والے امید سے ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، اس سے پہلے بھی ایک بچے کا پیٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور اچانک بچے کی دھڑکن یہ بند ہو چکی تھی، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ اب جو ولادت کا سلسلہ ہے خیر و عافیت کے ساتھ یہ تمام معاملات پورے ہو جائیں اور حمل کی بھی حفاظت۔ جی، روزانہ 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کر کے، سورہ مریم پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں، یعنی 1 گلاس پہ یا بوتل پہ دم کر لیں اور پورا دن وہی پانی ان کو پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے بچے کی حفاظت رہے گی اور بچے کی والدہ کی بھی انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ سورہ انشقاق کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں، یہ پڑھ کر ان پہ جو ہے گھر والے دم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی حمل کی حفاظت رہے گی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بھی مشورہ عرض کر دوں کہ حمل کی حفاظت کے لیے ایک خاص تعویذ دیا جاتا ہے روحانی علاج کے بستے سے، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستے پر تشریف لے جائیے اور ان کو اپنا یہ مسئلہ بتائیے کہ حمل کی حفاظت کے لیے تعویذ چاہیے، تو وہ آپ کو حمل کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی بنا کر دے دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ سے وہ منگوا لیں گے، تو وہ بھی جیسے سوئیاں وغیرہ ضرورت ہوتی ہیں اس میں، تو وہ آپ کو حمل کی حفاظت کا تعویذ بنا دیں گے۔ وہ جب تک حمل ہو نہ جائے تب تک وہ گلے میں لٹکا کے رکھنا ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی حمل کی حفاظت۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، ناظرین کے کچھ روحانی علاج چلے میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ قرض کا بھی بتایا، قرض کے حوالے، جی قرض کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ قرض کے حوالے سے پوچھا تھا کہ قرض بہت ہے ان پر، تو آپ کے لیے روحانی علاج، بہت ہی پیارا روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ روحانی علاج پڑھنا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ روحانی علاج ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے، اور صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ یہ روحانی علاج آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جتنا بھی قرض ہوا انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ جی ہاں، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اس کو دور فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کافی سارے میسیجز بھی ہیں رشتوں کے حوالے سے، کافی سارے میسیجز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے بھی چھوٹی بہن ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، کوئی عمل بتا دیجیے۔ تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اچھا، صحت خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، کوئی عمل بتائیے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو وضو بنا لیا کریں، وضو بنانے کے بعد آپ چیک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا، نارمل ہو چکا ہوگا۔ اور یا مومنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پیا کریں، پہلے سے دم کر کے رکھ لیں، جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے تو یہ دم کیا ہوا پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو اچانک سے کوئی مصیبت آ رہا ہے تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ صلاۃ الحاجات پڑھنا چاہیے، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اسی طرح کثرت کے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول شریف یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی، اور یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے لا حول شریف۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ 6 سال سے والد صاحب بیمار ہیں، کافی دوائیاں لے رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کثرت کے ساتھ یا سلامو آپ کے والد صاحب یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ انہوں نے میسج کیا کہ کوئی وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہم سب کی آپس میں صلح ہو جائے۔ پہلے آپ نے ایک عمل بتایا تھا بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانے کا، تو اب گھر والوں کو پلانا ممکن نہیں، بلکہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو چلیں اس کا ایک اور عمل میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر گھر والے آپس میں ناچاقیاں ہو چکی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو جائے تو ان کے لیے دعائے خیر کریں، نماز تہجد پڑھ کے، صلاۃ الحاجات پڑھ کر آپ ان سب کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور ایک اور عمل کیجیے گا، چاشت کے وقت نماز چاشت ادا کرنے کے بعد، یعنی جیسے فجر کا وقت ختم ہوا، اب جو 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جسے وقت مکروہ کہتے ہیں، جب وہ 20 منٹ کا وقت گزر جاتا ہے تو اب نماز اشراق بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو وقت ہے نا نماز چاشت کا وقت، نماز چاشت کے وقت آپ غسل کر کے پہلے اچھی طرح غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اب آپ آسمان کی طرف منہ کر کے، اپنا چہرہ اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے یا جامعو۔ یہ ناظرین جو عمل میں عرض کر رہا ہوں یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی منصورہ میں تحریر فرمایا ہے، اور اس عمل کی برکت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کے عزیز و اقارب جدا ہو چکے ہوں، دور ہو چکے ہوں، دوریاں پڑ چکی ہوں اور ناچاقیاں پیدا ہو چکی ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو جائے، آپس میں سب بہن بھائی رشتہ دار گھر والے برادری والے مل جائیں، تو اس کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ نماز چاشت کے وقت غسل کر کے اب آپ آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے 10 مرتبہ پڑھیں گے یا جامعو۔ اب یا جامعو کس انداز سے پڑھنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ یہ پھیلا لیں، یا جامعو پڑھیں اور ہر بار ایک انگلی بند کرتے جائیں۔ 10 مرتبہ یا جامعو پڑھنا ہے اور ہر بار ایک انگلی بند کرتے جائیں گے۔ دیکھیں، یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو، یہ 5 مرتبہ پڑھا۔ اسی طرح پھر یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو، یہ 10 مرتبہ یا جامعو پڑھ لیا، اور ہر مرتبہ یا جامعو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک انگلی یہ بند کرتے چلے جائیں، اور اس عمل کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس اسم کو آپ پڑھیں اور انشاءاللہ عز و جل تھوڑے ہی عرصے کے اندر، تھوڑے ہی ٹائم کے اندر سب آپس میں سب الحمدللہ آپس میں جمع ہو جائیں گے، سب کے درمیان الحمدللہ عز و جل محبت و برا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ کافی سارے میسیجز بھی ابھی ناظرین کے بقایا ہیں، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیج باقی ہے، لیکن ناظرین سلسلے کا وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن ناظرین کے میسیجز اور کال شامل نہیں کیے جا سکے، چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، اور ایسے ممالک میں رہنے والے کہ جہاں روحانی علاج کے بستے نہیں ہیں، تو آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے شعبہ روحانی علاج سے بھی مربوط رہ سکتے ہیں، رابطے میں رہ سکتے ہیں، آن لائن آپ کارڈ کروا سکتے ہیں، آن لائن آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کی اپلیکیشن روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اس کو بھی آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس میں بھی الحمدللہ عز و جل بہت سارے اوراد و وظائف روحانی علاج آپ کو
ملتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت جو آزمائشوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، اللہ پاک سب کی آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ جو مسلمان، جو عاشقان رسول جادو، جنات، اثرات، عملیات، سحر میں مبتلا ہیں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر